جانثار ڈرامہ کی آج کی مکمل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈرامہ کا اینڈ کیسا ہوگا اور کشمالہ اور فرح کا انجام کیا ہوگا، اور کیا اس ڈرامے کے اینڈ میں دیوانگی ڈرامے کی طرح نوشیروان کی بھی اس طرح ڈیتھ ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ اس ڈرامے کو پسند کرتے ہیں اور اس کا لاسٹ ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل جانثار اتنا زیادہ اچھا ڈرامہ بن چکا ہے کہ اس ڈرامے کی رینکنگ میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ اور بات کریں دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے بارے میں تو اس کے ڈرامے جو بھی آتے ہیں دھوم ہی مچا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جانثار ڈرامہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرح کی انٹری تو جیسے نوشیروان کی زندگی میں ہو چکی ہے۔ اب فرح تو نوشیروان کے گھر سے تو چلی گئی، لیکن اتنی جلدی وہ اس گھر کو چھوڑنے والی بھی نہیں اور نہ ہی وہ نوشیروان کو چھوڑے گی، کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک فراز کی بھی حقیقت سب لوگوں کے سامنے بالکل بھی نہیں آئی۔ اب اس طرح سے نوشیروان بھی کہے گا دعا سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے سب گھر والوں کے ساتھ اب تمہارے اچھے تعلقات بن چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب گھر والوں کو ہم دعوت پر بلائیں۔ اب اس طرح سے سب گھر والوں کو دعوت پر بلایا جاتا ہے۔ اب سب گھر والے آتے ہیں، لیکن وہاں پر فراز اور فضا بالکل بھی نہیں آتے۔ اب دعا ان سب سے پوچھتی ہے کہ فضا کہاں ہے۔ یہ بات سن کر اس کا بابا جواب دیتا ہے کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے اور وہ تو فراز کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ اب یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ فضا کی کب شادی ہوئی اور کس سے ہوئی، تو وہ ساری حقیقت اس کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل جانثار اتنا زیادہ اچھا ڈرامہ بن چکا ہے، اب اس کے لاسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ناظرین اب نوشیروان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے فضا کے گھر میں، اور وہاں پر جا کر وہ آتا ہے فضا کے پاس۔ اب وہاں پر فراز بھی ہوتا ہے تو فراز اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ تو نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر کیوں نہیں آئے۔ تو اس پر فراز اس سے کہتا ہے کہ کون سی دعوت، ہمیں تو بلایا ہی نہیں گیا۔ تو فضا فراز سے کہتی ہے کہ ہمیں بلایا گیا تھا لیکن میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ تو یہ بات سن کر اس سے کہتی ہے کہ اس سے وہ مزید کہتا ہے کہ وہ کس کی دعوت تھی، تو وہ اس سے مزید کہتی ہے کہ ان سب کی ہی دعوت تھی، دعا نے ہمیں اپنے گھر میں ہی بلایا تھا۔ تو فراز جب یہ بات سنتا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ فراز دعا کی شادی نوشیروان کے ساتھ ہو چکی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو فضا اس سے کہتے ہیں بالکل سچ ہے۔ تو نوشیروان لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں جاتے، اور وہ مزید اس سے فراز کہتا ہے کہ فضا تم چلی جاؤ، میں نہیں آ سکتا، لیکن نوشیروان ان دونوں کو اس کے اپنے گھر میں لے کر آ ہی جاتا ہے۔ اب جیسے ہی فراز اور دعا کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو دعا فراز کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ آ کر فراز کو تھپڑ مار دیتی ہے، جس کی وجہ سے فراز بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب سب گھر والے بھی ان سب کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ لیکن دعا اس سے کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ نوشیروان جب یہ بات سنتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ مزید سرفراز کو مارتا پیٹتا بھی ہے اور پولیس کو بلا لیتا ہے۔ اب ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ فراز نے جس طرح دعا کی زندگی برباد کی، اب اس طرح سے فراز کو بھی جیل ہو جائے گی۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ فرح اور کشمالہ تو یہی چاہتی ہیں کہ دعا نوشیروان کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن دعا ایسا کچھ کرنے والی نہیں اور نہ ہی نوشیروان اس کو چھوڑنے والا ہے۔ اب اس طرح سے اب وہ بہت جلد دعا کو ہی اغوا کروا لیں گی۔ اب جیسے ہی دعا کا کڈنیپ ہوگا تو نوشیروان جیسا برداشت نہیں کر پائے گا اور پولیس میں اطلاع دے گا، لیکن پولیس کو کہیں بھی خبر نہیں ملے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ نوشیروان کو ساری خبر مل جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے دعا کو چھڑوانے کے لیے۔ اب جیسے جہاں پر کڈنیپ ہوتی ہے دعا، وہاں پر جب نوشیروان پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر دعا کو جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں پر فرح آ جاتی ہے اور فرح کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہوتا ہے۔ تو فرح جیسے ہی نوشیروان کو دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دعا کو نہیں چھوڑا تو میں دعا کو یہیں پر گولی مار دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی نوشیروان کہتا ہے کہ یہ سب تم نے اور کشمالہ نہیں کیا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ تو فرح اس سے کہتی ہے کہ بالکل سچ کہا تم نے، یہ سب ہم نے ہی کیا ہے، لیکن تمہیں دعا کو چھوڑنا پڑے گا۔
تو یہ بات سن کر نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں اور نہ ہی میں اس کو چھوڑوں گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور جیسے ہی دعا کے قریب جاتا ہے تو وہ دعا کو گولی ہی مار دیتی ہے۔ اب جیسے ہی اس کو گولی لگتی ہے تو اب اس طرح سے آگے نوشیروان ہی آ جاتا ہے۔ اب نوشیروان جیسے ہی آگے آئے گا تو اس کے سینے میں ہی گولی لگے گی، لیکن وہ ہوش میں ہوگا۔ اب اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں پر جا کر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ نوشیروان کی ڈیتھ ہو جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو ہی جائے گا اور اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود نوشیروان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ دیوانگی ڈرامے کی طرح جیسا کہ آپ نے دیکھا ہر ڈرامے میں اس میں دانش تیمور کی موت ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے اب اس ڈرامے کے اینڈ میں نوشیروان کی بھی موت ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دعا بھی ماں بن جائے گی اور کشمالہ اور فرح کو عمر قید کی سزا بھی ہو جائے گی، اور اس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ لوگ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نوشیروان کی ڈیتھ ہونی چاہیے یا دعا کا بچہ پیدا ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید پاکستانی ڈراماز کے اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔